بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ شامی اپنے منظوم کلام عقود و رسم المفتی کی شرح میں پہلے یعنی مطلب اور مقصد کے دو جو اشعار ہیں اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وقد رأیت فی فتاوی العلامہ ابن حجر سئل فی شخص يقرأ ويطالع في الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ ويفتي ويعتمد على مطالعته في الكتب فهل يجوز له ذلك أم لا؟ اصل میں کہنا یہ ہے وہی بات کہ محض کسی کتاب یا چند کتابوں میں کوئی مسئلہ دیکھ کر کے اکتفا کر لینا اور اسی کے مطابق فتویٰ دے دینا اور کافی سمجھ لینا کہ چلو میرا قول یا میرا فتویٰ کسی قول یا کسی کتاب کے موافق تو ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور اسی قدر کہ بندہ قول محقق اور قول راجح کی تلاش و جستجو میں نہیں ہے، بس کسی بھی کتاب کو دیکھا اور مسئلہ لکھ دیا، یہ اس کے غیر معتبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کی مثالیں پیش کی کہ کوئی مسئلہ 10-20 کتابوں میں لکھا ہوتا ہے غلط، اوپر آپ اس کی مثالیں سن چکے۔ تو اب اسی کی تائید اور تشہید میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن حجر، اور ظاہر یہ ہے کہ علامہ ابن حجر سے مراد علامہ ابن حجر مکی نہ کہ عسقلانی، ان کے فتاویٰ میں دیکھا کہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو پڑھتا ہو اور کتب فقہیہ کا خود ہی مطالعہ بھی کرتا ہو، خود ہی پڑھتا مطالعہ کرتا ہو، اس کا کوئی شیخ نہیں ہے، اور بغیر کسی شیخ کے، بغیر کسی مشق و تمرن و تجربے کے محض فقہی کتاب دیکھ کر کے فتویٰ دے دیتا ہو اور کتابوں کے مطالعے پر اعتماد کرتا ہو کہ چلو میں نے فلاں فلاں کتاب دیکھ لی، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے، چلو فتویٰ دے دیتے ہیں، کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں لا یجوز لہ الافتاء بوجہ من الوجوہ، کسی طور پر یہ فتویٰ اس کے لیے جائز نہیں، یہ افتاء اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس انداز سے جو افتاء کا کام کرے، فتویٰ دے، اس کے لیے یہ افتاء جائز ہی نہیں ہے، کسی جہت سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عامی ہے، جاہل ہے، لا یدری ما یقول، اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنے جا رہا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ بل الذی یأخذ العلم عن المشائخ المعتبرین لا یجوز له ان یفتی من کتاب ولا من کتابین، بلکہ اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو معتبر مشائخ سے علم حاصل کرے وہ بھی 1-2 کتابوں سے فتویٰ نہیں دے سکتا۔ معتبر مشائخ کے سامنے اس نے زانوِ ادب طے کیا، وہ بھی 1-2 کتابیں دیکھ کر کے فتویٰ نہیں دے سکتا۔ بل قال النووی، بلکہ امام ابو زکریا نووی فرماتے ہیں کہ ولا بدہ نہیں، ولا من 10، 1-2 کتابوں کی بات نہیں ہے، بلکہ 10-20 کتابیں بھی نہیں۔ فإن العشر والعشرین قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعیفہ فی المذہب، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10-20 حضرات بھی سارے کے سارے کسی ضعیف قول پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں، ایسا قول جو مذہب میں ضعیف ہے اس پر اعتماد کر لیتے ہیں محض اس لیے کہ اوپر والے نے نقل کر دیا ہے۔ فلا یجوز تقلیدہم فیہا، تو ایسے فقہا کی تقلید اس مسئلے میں جائز نہیں ہے۔ بخلاف الماہر الذی اخذ العلم عن اہلہ وصارت له فیہ ملکۃ نفسانیہ فإنه يميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتد به، فهذا هو الذي يفتي الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى، برخلاف اس بندے کے جو ماہر ہو، ایک ماہر فقیر جو مہارت حاصل کر لے جائے اور اہل علم سے علم حاصل کرے، محض کسی استاد سے نہیں، اہل علم سے، اور اتنا علم حاصل کرے کہ اسے ملکہ نفسانیہ حاصل ہو جائے، اس کے ایک ملکہ حاصل ہو جائے کہ جس سے سمجھ ہو جائے اس کو کہ کون سا قول راجح ہے، کون سا مرجوح۔
اور وہ صحیح کو غیر صحیح سے ممتاز کر سکے اور مسائل کو اچھی طرح سے جان سکے اور اس کے متعلقات کو بھی اس طور پر جان سکے جس کا اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے، جس کو معتبر مانا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لے تو یہی تو وہ مفتی ہے جو لوگوں کو فتویٰ بھی دے سکتا ہے، اور یہی وہ مفتی ہے جو لوگوں اور اللہ کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے۔ یہ عوام اور اللہ کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے۔ واسطہ بننے کا مطلب کہ لوگ اللہ کا حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں اس مفتی سے، اور یہ حکم پہنچا دے تو یہ اللہ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہو گئے۔ وَأَمَّا غَيْرُهُ، اس ماہر فقیہ اور مفتی کے علاوہ کوئی اور ہو تو فرماتے ہیں کہ فَيَلْزَمُهُ إِذَا تَصَوَّرَ هَذَا الْمَنْصَبَ الشَّرِيفَ التعزیر البلیغ والزجر الشدید الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى۔ رہا وہ جو غیر ماہر ہے، جس کے پاس ملکہ نفسانیہ نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غیر صحیح کو الگ الگ کر سکے، تمیز کر سکے، تو ایسے شخص کو حق نہیں ہے کہ فتویٰ دے، اور جب اس عظیم اور شریف منصب پر چڑھنے کی، زبردستی چڑھنے کی کوشش کرے گا تو لازم ہوگا اس کے اوپر تعزیر بلیغ اور زجر شدید، یعنی اس کے لیے اس کو تعزیر کی جائے گی۔ کیسی تعزیر؟ تعزیر بلیغ، اور تعزیر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ حسب مقام و منشا اور مقام و منصب اس کو مارا جائے یا ڈانٹا جائے یا پابند کیا جائے یا پابندی منع کر دیا جائے، تو یہ تعزیرات ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں تعزیر میں کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں، بعض صورتوں میں صرف ڈانٹ دینا کافی ہوتا ہے۔ تعزیر بلیغ، زجر شدید، شدید ڈانٹ اور ڈپٹ ہونی چاہیے، ایسا زجر جو کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اس امر قبیح سے روک دے۔ کون سے امر قبیح؟ جو کہ ان مفاسد تک مؤدی اور پہنچانے والی ہو جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ فتویٰ دینے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے۔ اس زمانے میں بڑی دشواریاں ہو گئی ہیں کہ ہر بندہ فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بس 2-4 کتابوں میں دیکھا اور فتویٰ لکھ دیا۔ تو جو ماہر نہ ہو اور جس کو صحیح اور غیر صحیح، راجح اور مرجوح قول کی تمیز نہ ہو، اور جس کے پاس ملکہ نفسانیہ نہ ہو، اور جو اللہ کا خوف اپنے دل میں نہ رکھتا ہو، احتیاط شرعی مسائل بیان کرنے میں احتیاط نہ کرے، ایسے شخص کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اگر فتویٰ دے گا تو اسے روک دیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی۔ فرماتے ہیں علامہ شامی کہ میں نے جو اپنے اشعار میں او کانا ظاہر روایہ کہا تھا، تو یہ جو میرا قول ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انما کان من المسائل فی الکتب التي رویت عن محمد بن الحسن روایتا ظاہرہ، میری مراد یہ ہے وہ مسائل ہیں جو کہ ان کتابوں میں مذکور ہیں جو امام محمد بن حسن سے مروی ہیں روایت ظاہرہ کے طور پہ، اسی لیے تو اس کو ظاہر روایہ کہتے ہیں، یعنی ظاہرہ روایت کا مطلب بڑی مشہور ہوں، شاذ اور منکر ضعیف نہ ہو۔ یہاں پر ظاہر جو ہے نا شہرت کے معنی میں، جس کا اعلیٰ درجہ تواتر ہے، یا تو متواتر ہوں یا کم سے کم فقہا کے نزدیک مشہور ہوں، بہت بڑی تعداد ان کی روایت کر رہی ہو، تو یہ وہ روایت ہے۔ یفتا بھی وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِهِ، ان کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا، ظاہر الروایہ کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا اگرچہ اس کی تصحیح کی تصریح نہ کریں۔ دیکھا تھا آپ نے شروع میں جو انہوں نے چند اشعار میں بلکہ آخری شعر میں بیان کیا تھا کہ مفتی اور عامل پر لازم ہے کہ فتویٰ دیں اور اتباع کریں، اس قول کی اتباع کریں جس قول کی ترجیح اہل ترجیح نے بیان کر دی ہو، یا وہ قول ظاہر الروایہ کا قول ہو۔ جی، تو اسی لیے فرمایا کہ ظاہر الروایہ کا ہونا یہ خود اس کے لیے کافی ہے کہ وہ راجح ہے، اسی لیے کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِهِ، اگرچہ
اس ظاہر الروایہ میں بیان کردہ قول کی تصحیح کی صراحت نہ ہو. ظاہر الروایہ میں موجود ہے اسی قدر کافی ہے کہ اس کے مطابق فتویٰ دیا جا سکتا ہے. ہاں لو صححہ روایتا اخرى من غیر کتب ظاہر روایتی یتبع ما صححہ. ہاں اگر ان اہل ترجیح نے کتب ظاہر روایہ کے علاوہ کسی دوسری کتاب کی کوئی اور روایت ایسی ہو جس کی تصحیح کر دی ہو انہوں نے کہ یہ روایت صحیح ہے تو پھر ان کی تصحیح کی اتباع کی جائے گی. علامہ ترسوسی فرماتے ہیں اپنی کتاب انفع الوسائل میں کہ کہاں فی مسئلۃ الکفالہ الی شہر، ایک مہینے کا گارنٹر بن سکتے ہیں کہ نہیں، کفالت کسی کی لے سکتے ہیں کہ نہیں ایک مہینے کے لیے. اس مسئلے میں ذکر کرتے ہیں علامہ ترسوسی کہ ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر الروایہ. قاضی مقلد کو جائز نہیں ہے کہ فیصلہ کرے مگر صرف ظاہر الروایہ کے مطابق. مقلد قاضی جو ہے چونکہ وہ اہل ترجیح تو ہے نہیں کہ ترجیح دے گا، تو ظاہر الروایہ میں جو کچھ ہے بس اسی کی اتباع کرے گا. لا بالروایت الشاذہ، نہ کہ روایت شاذہ کے مطابق. الا ان ينصوا على ان الفتوى علیہ، مگر یہ کہ اس روایت شاذہ کے متعلق اہل ترجیح نے صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ اس روایت شاذہ پر ہے، تب اس کے مطابق بھی فتویٰ دے گا یا فیصلہ کریں گے، ورنہ وہ صرف ظاہر روایہ سے چپکے رہیں گے. چلیے اب آگے کہتے ہیں علامہ شامی اپنے منظوم کلام میں کتب ستہ کا تعارف کرا رہے، اور کتب ستہ کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں آپ کے لیے. فرماتے ہیں وَكُتُبُ ظَاهِرِ الرِّوَایَاتِ أَتَتْ سِتًّا وَبِالْأُصُولِ أَيْضًا سُمِّيَتْ. صنفها محمد الشیبانی حرر فيها المذهب النعمانی. الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير. ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. كذا له مسائل النوادر اسنادها في الكتب غير ظاهر. وبعدها مسائل النوازل خرجها الاشیاخ بالدلائل. جی اب دیکھ لیجئے یہاں پہ 6 اشعار پیش کیے. ان 6 اشعار میں مذہب حنفی کے مدارج ذکر کیے اور سب سے پہلے ظاہر الروایہ کا ذکر کیا. فرماتے ہیں ظاہر الروایہ کی کتابیں 6 آئی ہیں منظر عام پر، وہ 6 ہیں، اور ان کو الاصول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ نام بھی دیا جاتا ہے کتب الاصول، جنہیں امام محمد ابن حسن شیبانی نے تصنیف کیا. اور ان 6 کتابوں میں انہوں نے مذہب نعمانی لکھ دیا. مذہب نعمانی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ. اور فرماتے ہیں کہ الجامع الصغیر، وہ کون کون کتابیں ہیں؟ الجامع الصغیر ہے، الجامع الکبیر ہے، السیر الصغیر ہے، السیر الکبیر ہے، پھر زیادات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مبسوط بھی ہے. 6 کتابوں کا تذکرہ آ گیا. فرماتے ہیں تواترت بالسند المضبوط، یہ 6 کتابیں وہ ہیں جو نہایتی مضبوط سند کے ساتھ بطور تواتر منقول ہوئی. اور تواتر جو ہے نا یہ تقریباً کہہ دیا، ضروری نہیں کہ ساری روایتیں متواتر ہوں، مشہور شہرت کے درجے پر بھی ہو سکتی ہیں. قضا لہو مسائل النوادری، فرماتے اسی طرح سے انہی کے مسائل نوادر بھی ہیں، یعنی امام محمد کی ہی کتابیں کچھ اور بھی ہیں کہ جن میں موجود مسائل کو مسائل نوادر کہتے ہیں. اور نوادر اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر کے مقابلے میں نوادر ہیں، اتنی مشہور سند نہیں ہے ان کی. فرماتے ہیں کہ ان کی سندیں کتابوں میں یہ ظاہر نہیں ہے، یعنی اس درجے کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں جس درجے کو ظاہر الروایہ کی سندیں پہنچی ہوئی ہیں، بڑی مشہور ہیں وہ. فرماتے ہیں مسائل النوادر کے بعد درجہ آتا ہے مسائل النوازل کا، کہ جن کی تخریج اشیاخ نے کی ہے دلائل کے ساتھ. اشیاخ سے مراد شیخ کی جمع ہے نا، یعنی مشائخ حنفیہ نے دیگر چند مسائل کی جو تخریج کی ہے اور ان پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں جن کو نوازل یا وقائع کہتے ہیں، ان کا درجہ بھی نوادر کے بعد آتا ہے. ان کا درجہ جو ہے
نوادر کے بعد آتا ہے، اور وہ بھی فقہ حنفی کے مسائل مانے جاتے ہیں۔ چلیے ان 6 اشعار کی تشریح میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے اعلم ان مسائل اصحابنا الحنفی علی ثلاث طبقات، ہمارے حنفی فقہا کے مسائل 3 طبقات پر ہیں۔ پہلا طبقہ تو وہی اصول یا ظاہر الروایہ ہے، اور دوسرا جو ہے نا نوادر ہے، پھر تیسرا وقائع۔ فرماتے الاولی مسائل الاصول، ان کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو جو ائمہ مذہب سے مروی ہے، رویت عن اصحاب المذہب، اور اصحاب مذہب سے مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، جن کو علماء ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ اور انہی علماء اصحاب مذہب جب بولتے ہیں تو ان سے مراد علماء ثلاثہ، لیکن انہی اصحاب مذہب سے ملحق امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد بھی ہیں۔ امام ظفر، امام حسن وغیرہما، اور دیگر اصحاب امام ابو حنیفہ جو دیگر تلامذہ ہیں، ممن اخذ الفقہ عن ابی حنیفہ، جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے فقہ کا درس لیا ہے، فقہ سیکھا ہے۔ فرماتے لیکن الغالب الشائع فی ظاہر روایت ان یکون قول الثلاثہ، لیکن ظاہر الروایہ، ہاں، جو ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح میں غالب اور شائع اور معروف و مشہور ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ بس 3 ہی ائمہ کرام کے اقوال، امام ظفر، امام حسن اور دیگر ائمہ حنفیہ یا اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے جو تلامذہ ہیں، ان کے اقوال کو ظاہر الروایہ نہیں کہا جاتا۔ جو غالب اور شائع ہے وہ انہی تینوں کے اقوال جو مذکور ہیں 6 کتابوں میں، انہی کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف امام ابو حنیفہ کے قول کو ہی، جو 6 کتابوں میں موجود ہوں، انہی کو ظاہر الروایہ نہیں کہا جاتا، بلکہ امام ابو یوسف کا قول بھی اور امام محمد کا قول بھی۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ عام بات یہ ہے، معروف و مشہور بات یہ ہے کہ تینوں ائمہ کے اقوال یا ان میں سے بعض کے اقوال کو ہی ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ پھر یہ مسائل جن کو ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ مسائل جن کو ظاہر الروایہ اور مسائل اصول کہا جاتا ہے، یہ وہی ہیں جو امام محمد کی ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں جو یہ 6 کتابیں، مبسوط، زیادات، جامع صغیر، سیر صغیر، الجامع الکبیر، السیر الکبیر۔ ان کو ظاہر الروایہ کیوں کہا گیا؟ لأنها رویت عن محمد بروایت الثقات، اس لیے کہ ثقہ راویوں کے ذریعے امام محمد سے اس کی روایتیں مروی ہوئی، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فہی ثابتۃ عنہ۔ تو یہ روایات امام محمد سے ثابت ہیں، یا تو تواتر کے طور پر، یا امام محمد سے ان کی روایت مشہور ہے۔ تو اب اتنی مشہور ہے تو مشہور روایت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان کا ایک درجہ، ان کا ایک مقام ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا طبقہ مسائل النوادر کا ہے، وہی مسائل مرویۃ عن اصحاب المذہب المذکورین، یہ وہ مسائل ہیں جو انہی مذکور اصحاب مذہب سے مروی ہوں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، یہی 3۔ لیکن لا فی الکتب المذکورہ، لیکن ان 6 کتابوں میں مذکور، 6 مذکورہ کتابوں میں نہیں ہے۔ 6 مذکورہ کتابوں میں وہ تو ظاہر الروایہ ہے، لیکن ان کے علاوہ دیگر کتب میں ہوں۔ اب دیگر کتب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام محمد کی ہی دیگر کتب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام محمد کے علاوہ امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر ہیں، امام جو ہے وہ حسن ابن زیاد ہیں، یا دیگر تلامذہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ ان تمام کی کتابوں میں جو مسائل ہیں ان کو بھی مسائل نوادر کہتے ہیں۔
جی آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ جی حضور جی حضور جی حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی حضرت ٹھیک ہے، کنیکشن ختم ہو گیا تھا۔ دیکھیے مسائل النوادر کے بارے میں کیا بولنا ہے، یہ کہتے ہیں وہی مسائل و مرویہ عن اصحاب المذہب، لیکن کہتے ہیں بل اما فی کتب اخر لمحمد، یا تو امام محمد کی دیگر کتابوں میں، یا پھر کہتے ہیں وَإِمَّا فِي كُتُبِ غیر محمد، امام محمد کے علاوہ دیگر ائمہ حنفیہ کی کتابوں میں۔ تو دونوں طرح کی کتابوں میں موجود ہیں، جیسے کا کتاب المجرد للحسن، اچھا اوپر کی چند سطریں شاید رہ گئی ہیں، کہتے ہیں بل اما فی کتب اخر، یا تو امام محمد کی دوسری کتابیں جیسے کیسانیات ہیں، ہارونیات ہیں، جرجانیات ہیں، رقیات ہیں، یہ کسی نہ کسی نسبت سے ہیں۔ رقہ میں جب قاضی تھے آپ تو وہاں لکھی گئی کتاب، جرجان والوں کے لیے یہ کتاب لکھی، ان کے مسائل یا سوالات پر مشتمل، یا وہاں پہ قیام کے دوران۔ ہارون اور کیسان یہ دو صاحب ہیں جنہوں نے سوالات دیے تھے، ان کے جوابات میں لکھے، ان کے جوابات لکھے انہوں نے، تو اس پر مشتمل کتابیں۔ فرماتے وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا غیر ظاہر روایہ، انہیں غیر ظاہر روایہ یا نوادر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ روایتیں امام محمد سے مروی تو ہیں، لیکن اس طور پر مروی نہیں ہے جو کہ اسی درجے کی مشہور ہوں اور ثابت ہوں اور اسی درجے پر صحیح ہوں، کل کتب الاولیٰ، دوسرا درجہ ان کا۔ اب کہتے ہیں وَإِمَّا فی کتب غیر محمد، یا پھر امام محمد کے علاوہ دیگر ائمہ حنفیہ کی کتابوں میں، جیسے امام حسن ابن زیاد کی کتاب کتاب المجرد ہے، اور دیگر کتابیں، امام ابو یوسف کی کتاب جو ہے نا الامالی ہے۔ امالی کس کو؟ امالی تو املا کی جمع ہے نا۔ امالی کہتے ہیں کہ عالم دین اور فقیہ بیٹھیں اور ان کے ارد گرد ان کے تلامذہ بھی بیٹھ جائیں، اپنے قلم اور کاغذ اور دوات سب لے کر کے، اور وہ عالم بولتے جائیں وہ مسائل جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیض اور فضل سے ان پر القا فرمائے، وہ بیان کرتے جائیں، من ظہر قلبہ فی العلم، اپنی یادداشت سے علم کے بارے میں بولتے چلے جائیں اور وہ سارے تلامذہ لکھتے چلے جائیں، اس کو املا کہتے ہیں۔ اب پھر یہ لکھتے 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 اتنا مجموعہ ہو گیا کہ وہ لکھنے والے حضرات انہی کو ثم یجمعون ما یکتبون، جو کچھ لکھتے ہیں اسے جمع کر دیتے ہیں، اسی کا نام الاملاء اور الامالی ہوتا ہے، وَيُسُمُّونَهُ الاملاء والامالی۔ یہ طریقہ تھا، وَكَانَ ذَلِكَ عَادَةَ السَّلَفِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، یہ پہلے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، فقہاء کا بھی، محدثین کا بھی، اور اہل ادب، عربی ادب والوں کا بھی، اور دیگر اپنے علوم میں وہ لوگ اپنی یادداشتوں سے، اپنے تجربات، اپنی معلومات بولتے جاتے، تلامذہ لکھتے جاتے، تو اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ فن دراصل اب یہ طریقہ ختم ہو گیا، پرانا ہو گیا، مٹ گیا، کہ اب علم بھی اٹھتا چلا گیا اور علماء بھی چلے گئے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو جانا ہے۔ علماء شافعیہ اسی کو امالی کے بجائے تعلیقہ بولتے ہیں، وہ اسی کو تعلیقہ بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے 3 درجے ہوئے نا مسائل نوادر کے۔ ایک تو یہ بنیادی طور پہ کہہ دیا نوادر وہ ہیں جو اصحاب مذہب سے مروی ہوں، لیکن وہ یا تو امام محمد کی کتابوں میں، یہ ایک، یا پھر امام محمد کے علاوہ دیگر ائمہ حنفیہ کی کتابوں میں، یعنی امام ابو حنیفہ کے جو تلامذہ ہیں، اور یا پھر یہ کہ وَإِمَّا بِرِوَایَاتٍ مُفْرَدَةٍ، روایات مفردہ کے ساتھ مروی ہوں وہ،
جیسے ابن سماعہ کی روایت ہے، معلّہ ابن منصور کی روایت ہے، اور ان کے علاوہ دیگر فقہا کی روایت ہے خاص خاص مسائل میں. تو ان کی کتابوں میں بھی جو روایتیں موجود ہیں ان کو بھی ہم نوادر الروایہ کہیں گے. الثالثہ الفتاوی والواقعات، تیسرا طبقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الفتاوی والواقعات. تو ظاہر الروایہ کے بعد نوادر، اور نوادر کے بعد فتاوی والواقعات، یہ میں بتا چکا ہوں. فرماتے وہی مسائل استنبطها المجتہدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها روایتا عن اہل المذهب المتقدمین. یہ وہ مسائل ہیں جن کو بعد کے مجتہد فقہا نے مستنبط کیا ہے، استخراج کیا ہے، دلائل سے ثابت کیا ہے، دلائل سے اخذ کیا ہے. متأخر، اور جب لفظ متأخر بولتے ہیں تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد والوں کو متأخرین فقہا کہتے ہیں. ویسے عمومی طور پر امام ابو حنیفہ کے جو بھی تلامذہ ہیں ان تمام تلامذہ پر متقدمین کا لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور ان کے بعد جو فقہا آئے ان کو متأخرین کہہ دیتے ہیں یا مشائخ حنفیہ کہہ دیتے ہیں. تو ائمہ حنفیہ جب کہیں گے تو وہی لوگ مراد ہیں، مشائخ حنفیہ کہیں گے تو بعد والے مراد ہوتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسائل کی بعد والے مجتہد فقہا نے انہیں مستنبط کیا جب ان سے ان مسائل کے بارے میں پوچھا گیا اور انہیں متقدم ائمہ مذہب یعنی متقدمین ائمہ کرام سے کوئی روایت نہیں ملی، تو پھر انہوں نے جو جوابات دیے انہی کو فتاوی اور واقعات کہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ متقدمین کے علاوہ متاخرین. یہ امام ابو یوسف کے اصحاب، ان کے تلامذہ، امام محمد کے تلامذہ، وہ اصحاب و اصحاب امام، ان کے تلامذہ کے تلامذہ، بعد والے جو بہت سارے مشائخ فقہ آئے، وہ کثیرون، ان کی تعداد کوئی محدود تھوڑی ہے، بہت ہیں. موضع معرفتہم کتب الطبقات لاصحابنا و کتب التواریخ، ان کی معرفت کس مقام سے حاصل ہوگی؟ طبقات کی کتب دیکھیے آپ، ہمارے فقہا کی کتب طبقات دیکھیے، تاریخ کی کتابیں دیکھیے، کتب تواریخ دیکھیے. اس کی مثال لیجئے، فمن اصحاب ابی یوسف و محمد، امام ابو یوسف اور امام محمد کے تلامذہ میں جیسے عصام ابن یوسف ہیں، ابن رستم ہے، محمد ابن سماع، امام ابو سلیمان جوزجانی، ابو حفص کبیر، ان کے تلمیذ ابو حفص صغیر ہیں، ابو حفص کبیر جو بخاری ہیں، اور ان کے بعد والے جیسے محمد ابن سلمہ ہے، محمد ابن مقاتل ہے، نصیر ابن یحییٰ، ابو النصر القاسم ابن سلام، یہ لوگ ہیں. یہ ان کو آپ کہیے کہ یہ مشائخ فقہ ہیں، یہ ائمہ متقدمین میں نہیں ہے، یہ ائمہ متاخرین میں ہیں. فرماتے وقد يتفق لهم ان يخالفوا اصحاب المذهب لدلائل واسباب ظهرت لهم، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اتفاق کے طور پر کہ یہ لوگ مذہب کے اصحاب مذہب کے خلاف جو ہے وہ جاتے ہیں ایسے دلائل اور اسباب کی وجہ سے جو ان کو ظاہر ہوئی. کیونکہ یہاں تو کہہ چکے ہیں نا کہ یہ مجتہد ہیں. کیا کہا انہوں نے اوپر؟ المجتہدون المتاخرون، یہ مجتہد ہے نا. جب مجتہد ہیں اور ہیں بعد کے، متقدمین میں نہیں، یہ متاخرین میں ہیں، لیکن متقدمین یا ان کے بعد والوں کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. فروع کی بات ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ مجتہد ہیں، اور مجتہد پر لازم ہے کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اور اصول میں مجتہد نہیں ہے تو وہ اپنے ماسبق فقہا اور ائمہ مذہب کی تقلید کریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام فروع میں تقلید کریں. اسی لیے کہا لدلائل واسباب، یہ دلائل سے اخذ کر رہے ہیں تو ہوئے تو مجتہد نا، اور جب دلائل سے اخذ کر رہے ہیں تو ان کا بیان کردہ کوئی جزیہ ان سے سابق فقیہ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. فرماتے واول کتاب جمع فی فتواہم فیما بلغنا کتاب النوازل الفقیہ ابی اللہ السمرقندی، سب سے پہلی کتاب جو مشائخ کے فتاوی میں جمع کی گئی، جیسی کہ ہمیں خبر پہنچی یا جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سب سے پہلی کتاب النوازل امام سمرقندی کی.
اور کہتے ہیں کہ مشائخ نے ان کے بعد بہت کتابیں جمع کی، جیسے امام ناطفی کی مجموع النوازل والواقعات ہے، امام صدر شہید کی واقعات ہے، صاحب القدوری وغیرہ کی بھی نوازل ہیں۔ ثم ذکر المتاخرون حاصل مسائل مختلطۃ، اب دیکھیے یہاں تک کا تو معاملہ ہو گیا، 3 طبقات ہو گئے، 3 طبقات ہو گئے، یعنی ظاہر الروایہ، نادر الروایہ اور واقعات و نوازل۔ اب تینوں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بعد کے فقہا نے ان تینوں طبقے کے مسائل کو ملا کر کے لکھ دیا ہے، مختلطۃ غیر متمیزۃ، اس طرح سے ملا کے لکھ دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے کہ کون مسئلہ ظاہر الروایہ کا ہے، کون نوازل کا ہے، کون جو ہے وہ نوادر کا ہے۔ جہاں جہاں جو مسئلہ سیٹ ہو رہا ہے، ایک بیان ایک سیاق میں آ رہا ہے، اس کو لکھ دیا، جیسا کہ فتاوی قاضی خان میں ایسا کیا گیا، خلاصۃ الفتاوی میں کیا گیا اور دیگر کتابوں میں۔ لیکن بعض دیگر فقہا نے بیان تو کیا ہے اختلاط کے ساتھ، سارے تینوں طبقے کے مسائل ایک ہی کتاب میں جمع کیے ہیں، لیکن ممتاز کر کے، یہ ایک ہی سیاق میں تینوں کو ملا نہیں دیا ہے، ممتاز کر کے، کہ پہلے انہوں نے ظواہر کو بیان کیا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اسی باب کے تحت جو ہے نوادر کو بیان کیا، اور پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد فتاوی و واقعات کو بیان کیا، جیسے محیط رضوی دیکھ لیجئے، جیسے محیط میں دیکھ لیجیے کتاب محیط امام رضی الدین ساخسی کی، انہوں نے سب سے پہلے مسائل اصول بیان کیے، پھر نوادر، پھر فتاوی، وَنِعْمَ مَا فَعَلَ، اور کیا ہی اچھا کام انہوں نے کیا ہے۔ چلیے یہیں پر آج کا درس میں روکتا ہوں۔